السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس کتاب کا میں ریویو پیش کرتا ہوں وہ ہے اور تلوار ٹوٹ گئی۔ اس کتاب کا تعلق جس عظیم ہستی سے ہے اس کا تعلق ہمارے ہندوستان سے ہے، اور جو بہادر سلطان کی حیثیت سے جس نے انگریزوں کا بہت جم کر مقابلہ کیا، اور انگریزوں کو اس وقت ہندوستان پر تسلط نہیں ملا، قبضہ نہیں ملا جب تک کہ انہوں نے اس بہادر کو شہید نہیں کر دیا۔ جی ہاں، اس کا نام ہے سلطان ٹیپو شہید۔ سلطان ٹیپو شہید کی زندگی پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ کتاب بہت زیادہ مشہور اس لیے ہے چونکہ اس کو ناول کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام اور تلوار ٹوٹ گئی اس لیے رکھا گیا چونکہ جس وقت سلطان ٹیپو شہید کو غداروں نے مل کر انگریزوں سے شہید کروایا تھا، اس وقت آپ جو تھے زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئے تھے، لیکن اچانک سے پھر آپ نے اپنی طاقت کو یکجا کیا اور جو انگریز سامنے کھڑا تھا اپنی تلوار اٹھا کر اس پر ماری، لیکن اس نے اپنی بندوق یا اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہتھیار تھا وہ اڑا دیا تھا یا سامنے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تلوار اس پر لگی اور تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی وار اتنا شدید تھا اس وقت بھی جب کہ سلطان کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ اس وقت بہادر سلطان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو اسی لیے اس کتاب کا نام رکھا گیا اور تلوار ٹوٹ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جب کتابوں میں بھی بہت سی بار پڑھا ہوگا، اور اگر جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تھے اور سرنگا پٹم جو ان کا قلعہ تھا انگریزوں کا، جب اس پر قبضہ ہو گیا تو اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر اس کو نہ ہرایا جاتا تو ہندوستان پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا، چونکہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے بہادروں نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یہ سلطان کو ایسا کریڈٹ جاتا ہے جو خود اپنے میدان جنگ میں بحیثیت ایک فوجی کے، ایک سپاہی کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ سلطان کی اگر زندگی کے بارے میں بات کریں تو سلطان بہت بڑے ایک عالم دین بھی تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ انگریزی، اردو، فارسی، عربی اور فرینچ زبانوں پر پوری طرح سے عبور حاصل رکھتے تھے۔ ان کی بہت ساری کتابوں میں جو سیرت میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناشتے کے وقت ایک کسی صاحب کو مقرر کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ کوئی اسلامی کتاب سناؤ۔ اس وقت جو پرانے زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے ان کے قصے، ان کی سیرت وہ سنا کرتے تھے، اور کچھ کتابیں پڑھنے کا اور سننے کا ان کو بے حد شوق تھا۔ ان کے دسترخوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت ان کے دسترخوان پر مورخ لکھتا ہے کہ طرح طرح کے پرندوں کے گوشت ہوتے تھے، جس میں تیتر، بٹیر اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو سلطان کا ناشتہ تھا، لیکن اس وقت ناشتہ کرتے وقت وہ کتاب سنتے تھے۔ سلطان چونکہ بیک وقت کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، اس لیے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو انگریزی کتابوں کو اور فرینچ کتابوں کو سلطان اردو میں اور ہندوستانی زبان میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اور سلطان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے جہازوں کے اندر سب سے پہلے یہ رائے دی تھی کہ لوہے کی جگہ تانبے کا استعمال کیا جائے، چونکہ لوہا جو مقناطیسی پہاڑ ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے، اس کی کشش کی وجہ سے ان سے ٹکرا جاتا تھا اور چور چور ہو جاتا تھا۔ اس وقت بحری جہاز میں لوہے کا استعمال ہوتا تھا، لیکن سلطان نے سب سے پہلے یہ رائے پیش کی کہ اس کے اندر تانبے کا استعمال کیا جائے۔ اس وقت سے اس میں تانبے کا بھی استعمال ہوا۔ تو بہرحال سلطان ایک بہت ذہین ترین آدمی تھے۔ ان کی زندگی پر کتاب اور ان کی بہادری کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے اور تلوار ٹوٹ گئی اس انداز کی کتاب ہے کہ جو لوگ کتابوں سے تھوڑا کم دلچسپی رکھتے ہیں لیکن کوئی ایسی کتاب چاہتے ہیں کہ جو بڑی دلچسپ کتاب ہو اور کسی ایسے بہادر شخص کے اوپر ہو کہ جو اسلامی بہادر کی حیثیت سے جس کو جانا